بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 38۔ ایک اہم سوال کا جواب: کیا اسلام جبراً پھیلایا گیا؟ مستشرقین اور اسی طرح سیکولر مورخین بڑی شدت سے یہ پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں نے لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا، اور اسلام دلوں کو فتح کر کے نہیں بلکہ تلوار کے زور سے پھیلایا گیا تھا۔ اس مکروہ پروپیگنڈے کی تردید کے متعلق یہاں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی مایہ ناز تصنیف سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اقتباسات نقل کیے جا رہے ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ پہلی وحی سے ہجرت مدینہ تک کے حالات بیان کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: اس وقت تک جو ہزارہا انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا؟ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اور انیس رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ ضماد ازدی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ طفیل بن عمر دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی؟ قبیلہ بنی عبد الاشہل کو کس نے دبایا تھا؟ اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا، جنہوں نے فقط اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اپنے جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے؟ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو کس نے مجبور کیا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برضا و رغبت مسلمان ہو گئے؟ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے؟ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام کے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کے صدہا واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں۔ یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیے کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جال و مال کی حفاظت بالکل مسلمان کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوئی، اور اسے اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بجبر و اکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست ہی نہ ہو۔ وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہو مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا ہو عجم کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔
سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مصلح اور مشفق طبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشے کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضا یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کو قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹھنے اور برسر جنگ آتے تھے، اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلواروں سے مامون تھے، بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے ہوں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اس بارے میں چند روایات پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں، الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ و تبلیغ، اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا ہٹانا تھا۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس طرح عام یورپین مورخین اور مارگیولس وغیرہ کا یہ خیال بالکل غلط اور افترا رہ جاتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بجبر مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش مہیا کرنا تھا، اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح حفظ ما تقدم اور موانع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لیے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کے لیے ضروری کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بجبر مسلمان بنانا نہیں ہے، اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا، خصوصاً جب اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے جس میں مدافعانہ انداز اور جارحانہ جہاد دونوں برابر ہیں۔ نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑوانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہیں ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اسی لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کو مسخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے، جیسا کہ ہمارے بعض آزاد خیال مورخین نے کہا ہے۔ کم سے کم جانی نقصان، زیادہ سے زیادہ فائدہ۔ سیرت طیبہ کے غزوات اور سرایا کو خونریزی اور نسل کشی سے تعبیر کرنے والوں کو اس حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تمام لڑائیوں میں جانی نقصان کا تخمینہ کیا تھا اور اس کے ثمرات کیا تھے۔ محققین کے مطابق ان تمام جنگوں میں 259 مسلمان شہید اور مخالفین کے 759 افراد قتل ہوئے۔ یوں فریقین کے مقتولین کی مجموعی تعداد صرف 1018 بنتی ہے۔ اب ایک نظر جزیرۃ العرب کی وسعتوں کو دیکھیے اور دوسری طرف عرب قبیلوں کی جنگجوئی اور سخت مزاجی پر غور کیجیے تو ہرگز باور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا معمولی جانی نقصان اتنے وسیع رقبے پر آباد سینکڑوں بت پرست قبیلوں کو اپنا آبائی مذہب چھوڑنے پر آمادہ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر اس ایمانی و اخلاقی انقلاب کا تصور کیا جائے جس نے چند سالوں کی اس کشمکش کے بعد عرب کے بکھرے ہوئے قبائل کو متحد کر دیا اور ایک جہالت زدہ معاشرے کو دنیا کی قیادت و سیادت کے مقام پر لا کھڑا کیا، تو اس عظیم الشان فائدے کے مقابلے میں بھلا 1000 نفوس کے ضیاع کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ تاریخ اور حالات حاضرہ سے آگاہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اکثر جنگوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں،
پھر ستم یہ کہ مقتولین میں سپاہیوں یا عام شہریوں کی بھی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ان جنگوں کا دنیا کی تاریخ پر کوئی مثبت اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ان جنگی نقصانات کو دنیا کے انقلابات کا ایک لازمی حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں جمہوریت کی خاطر جو کشت و خون ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ پھر پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں بلا مبالغہ کروڑوں انسان چند خود غرض سیاستدانوں کی ہوس ملک گیری کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس قدر نقصانات کے باوجود دنیا میں کوئی صالح انقلاب نہیں آیا، بلکہ سرمایہ داروں کی عالمگیریت مستحکم ہوئی اور غریب اقوام کا استحصال کئی گنا بڑھ گیا۔ مغرب اپنے اس ماضی کے ساتھ کس منہ سے سیرت طیبہ پر انگشت نمائی کی جرأت کر سکتا ہے؟ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔